کی شان کو کم کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کی حدیث کو رد کر رہے ہیں کہ ان کی یہ حدیث قابل اعتبار نہیں. اس کا نام اہل سنہ والجماعہ رکھ دیا جائے. اور یہ اس سے بڑا دھوکہ، اس سے بڑا دھوکہ، اپنے آپ کو یہ حنفی کہتے ہیں. حنفی کا معنی کیا ہے کہ نعمان ابن ثابت جن کی کنیت ابو حنیفہ تھی ان کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم ان کی تقلید کرتے ہیں. ماننے کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک عقائد ہوتے ہیں اور ایک اعمال ہوتے ہیں. عقائد دل میں ہوتے ہیں، اعمال ظاہر ہوتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارے دل میں ہے. اقرار باللسان، تصدیق بالقلب وعمل بالجوارح، یہ عقیدہ ہمارے دل میں ہے. اور اس عقیدے کی تصدیق کیسے ہوتی ہے؟ جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی ندا فضا میں بلند ہوتی ہے، ہم مسجد کی طرف کوچ کرتے ہیں. یہ اس عقیدے کا اظہار ہے. عقیدہ دل میں ہے، عقیدہ چھپا ہوتا ہے اور اعمال ظاہر ہوتے ہیں. 5 چیزیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ. اسلام کی عمارت اللہ نے 5 چیزوں پر رکھی. سب سے پہلی چیز اللہ کی وحدانیت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، یہ عقیدہ. وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت، باقی 4 چیزیں یہ اعمال ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکات. 2 ہی چیزیں ہیں، یا عقیدہ یا عمل. اب تقلید کرتے ہیں ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، کس میں؟ عقیدے میں؟ کہا نہیں، ہم عقیدے میں امام ابو حنیفہ کی بات نہیں مانتے. کیوں؟ اس لیے کہ امام ابو حنیفہ کا عقیدے کے مسئلے میں ایک مسئلہ ہے الایمان لا یزید ولا ینقص، ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. یہ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ ہے. باقی 4 ائمہ میں سے 3 ائمہ کا یہ عقیدہ نہیں. اور بعض لوگوں نے امام صاحب کا رجوع ثابت کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے رجوع کر لیا تھا اس عقیدے سے اور مان لیا تھا کہ ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. زادتہم ایمانا، جیسا کہ قرآن کہتا ہے کہ صحابہ کا ایمان اور بڑھ گیا. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں، مفتی بلخی امام صاحب کا شاگرد ہے، وہ امام صاحب سے پوچھتا ہے کہ ایک انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ عرش پر نہیں. فرمایا فقط کفر، وہ آدمی کافر ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ عرش پر نہیں. کہا اچھا وہ آدمی اگر یہ مان لے کہ اللہ عرش پر ہے لیکن یہ کہے مجھے پتا نہیں کہ عرش زمینوں پر ہے یا آسمان پر ہے، فرمایا فہو کافر، وہ کافر. کیوں؟ کہا قرآن کی اس آیت کا یہ انکار کر رہا ہے جس میں اللہ فرماتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی. اب یہ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ شرح عقیدہ طحاویہ میں باسط مفتی بلخی اپنے استاد امام ابو حنیفہ سے پوچھتے ہیں اور ابو اسماعیل الانصاری سند کے ساتھ مفتی بلخی تک یہ بات پہنچاتے ہیں اپنی کتاب الفاروق میں، جس میں امام صاحب کا یہ عقیدہ بالکل واضح ہے کہ جو اللہ کو عرش پر نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں. امام ابو حنیفہ اور باقی 3 امام ان کا بھی یہی عقیدہ تھا اللہ عرش پر ہے. اللہ کے نبی نے بھی لونڈی سے پوچھا تھا وَإِشَارَةٍ لِلسَّمَاءِ، اس نے بھی یہی کہا تھا اللہ عرش پر ہے. تمام صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ عرش پر ہے. قرآن کی آیات اور نبی کی احادیث کثرت سے اس کے بارے میں.
اب حنفی کہلانے کا کیا مطلب جب امام ابو حنیفہ کے عقیدے کو ہی نہ مانا جائے؟ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اس طریقے سے دعا مانگے کہ اللہ بحق فلاں کے وسیلے سے مجھے یہ چیز عطا فرما، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ حرام۔ المحنت المفند اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل سنہ والجماعہ حنفی کہتے ہیں، ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ آدمی اگر مر جائے یا زندہ ہو، مرنے کے بعد بھی کسی آدمی کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگا جا سکتا ہے، وسیلہ دینا ان کے ہاں جائے۔ اب حنفی بننے کا کیا معنی؟ جب امام ابو حنیفہ کی عقیدے کی بات ہی نہیں ماننی، پھر حنفی بننے کا کیا معنی؟ اصل میں یہ لوگ نہ اہل سنہ ہیں، نہ والجماعہ ہیں، نہ حنفی ہیں۔ اگر حنفی ہوتے، امام صاحب کے عقیدے کو مانتے اور امام صاحب ان کو دارہ اسلام سے خارج نہ کرتے۔ اصل میں یہ ہے کون؟ ان کا مذہب دیوبند، جدید ہے، قدیم نہیں۔ دارالعلوم دیوبند کو کتنا عرصہ گزرا، اندرا گاندھی کے دور حکومت میں 7 سالہ جشن منایا جاتا۔ کس چیز کا؟ دارالعلوم دیوبند کو 100 سال پورے ہوتے ہیں اندرا گاندھی کے دور حکومت میں، اور اس جلسے کی صدارت اندرا گاندھی خود کرتی ہے۔ اسٹیج پر اندرا گاندھی بیٹھی ہے اور علماء نیچے بیٹھے، جس سے اس بات کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ اہل سنہ والجماعہ نہیں ہے، حنفی نہیں ہے، دیوبندی ہے۔ اب دیوبندیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ نہ تھا۔ کہتے ہیں قبروں سے فیض حاصل کرنا ایک ایک لفظ کی گارنٹی ہے، ذمہ داری ہے۔ کہتے ہیں قبروں سے فیض حاصل کیا جا سکتا ہے، بزرگوں کے سینوں سے فیض حاصل کیا جا سکتا۔ بزرگوں کے سینوں سے فیض حاصل کرنے کا کیا معنی؟ ایک تو علم ظاہری ہے کہ آپ اپنے استاد سے کتاب پڑھتے ہیں، شاگرد بنتے ہیں، یہ ظاہر علم۔ ایک علم لدنی ہوتا۔ علم لدنی کا کیا معنی؟ کہ آپ کا سینہ آپ کے استاد سے لگا، جو علم آپ کے استاد کے سینے میں تھا وہ ٹرانسفر ہو گئے آپ کے سینے میں آ گیا۔ سی ڈی کاپی ہوتی دیکھی ہے، ایک سی ڈی آپ اس کو لگا لیں، یہ اصل ہے، اس سے 10 سیڑیاں بنا لیں، سارا ڈیٹا ٹرانسفر ہو جاتا ہے دوسری سیڑیوں میں۔ اسی طرح دل سینے سے سینے اس کو لگا کر سارا علم ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے۔ اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ کہتے ہیں بزرگوں کے سینوں سے فیض حاصل کرنا یہ صحیح ہے، اسی طرح بزرگوں کی قبروں سے بھی فیض حاصل کیا جا سکتا ہے۔ قبر مٹی کا گڑھا ہے، قبر میں پڑا ہوا انسان مر گیا ہے۔ اموات غیر احیاء، یہ مرنے کے بعد زندگی نہیں رکھتے ہیں دنیا کی، اموات مر گئے ہیں، غیر احیاء یہ زندہ نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو تو یہ بھی پتا نہیں کہ کب ان کی قبریں پھاڑ دی جائیں اور کہا جائے گا اٹھو اپنے رب کی طرف چلو۔ جو بزرگ مر گئے، اور ان کے ہاں بزرگ مرتے نہیں۔ اشرف السوانے کا واقعہ ہے۔ اشرف السوانے اشرف علی تھانوی کی سوانح حیات ہے۔ اشرف السوانے کے رائٹر لکھتے ہیں کہ اشرف علی تھانوی صاحب بیان کیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میرے نانا کا قافلہ جا رہا تھا، ان کا مقابلہ ڈاکوؤں سے ہو گیا۔ ڈاکو تعداد میں زیادہ تھے اور میرے نانا کے قافلے میں لوگ تھے وہ کم تعداد میں۔ جب مقابلہ ہوا ڈاکو غالب آ گئے، یہ مغلوب ہو گئے۔
یہ مقتول ہو گئے اور وہ قاتل بن گئے، یہ سب مر گئے۔ کہتے ہیں رات کو ایک عجیب واقعہ ہوا کہ میرے نانا میری نانی کے پاس مٹھائی کا ڈبہ ساتھ لے کر آئے۔ مرنے کے بعد اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے نانا میری نانی کے پاس مٹھائی کا ڈبہ لے کر رات کو آئے اور آ کر کہنے لگے ہم ہر روز آیا کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہماری آمد کی اطلاع کسی کو نہ ملے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا ویمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخری۔ اللہ نیند اور موت کی حالتوں میں روحوں کو قبض کرتا، جس کو موت دینی ہوتی ہے فیمسک التی قضا علیہا الموت، جس کو موت دینی ہوتی ہے اس کی روح کو روک لیتا۔ قیامت تک اب وہ روح واپس نہیں آ سکتی۔ قبروں سے فیض تب حاصل کیا جا سکتا ہے جب ان مردوں کو زندہ مانا جائے، جب ان کو پتا ہو میری قبر پر اگے ہوئے درخت پر چڑا بیٹھا ہے یا چڑی بیٹھی ہے۔ اس وقت تک کوئی مردہ فیض نہیں دے سکتا جب تک کہ وہ زندہ نہ ہو۔ جب زندہ ہوگا تو فیض دے گا، جب مر گیا فیض دینے کے قابل نہ رہا۔ لہذا بزرگوں کو زندہ ماننا یہ ان کے مذہب کا عقیدہ۔ کہا میری نانی نے یہ دیکھ کر کہ لوگ صبح کو محلے میں بچوں کو مٹھائی کھاتا دیکھیں گے شک و شبہ کریں گے، یہ معلوم نہیں ان کے ہاں مٹھائی کہاں سے آئی۔ میری نانی نے اس راز سے پردہ اٹھا دیا کہ رات کو اشرف علی کے نانا آئے تھے۔ اشرف علی فرماتے ہیں اس کے بعد میرے نانا کبھی بھی نہیں آئے۔ یہ ہے توحید، ہم لوگوں کو مغالطہ دیا جاتا اور ہمارے پرانے بزرگ اسی مغالطے میں فوت ہو گئے۔ وہ یہی کہتے رہے ہم اور وہ اہل توحید ہیں، ہم اور وہ اہل توحید ہیں، یعنی توحید میں ہم اور وہ ایک پلیٹ فارم پر ہیں، اور یہ دھوکہ ہے۔ یہ ان کو مغالطہ تھا اور ان لوگوں نے ان کو دھوکہ دیا تھا کہ ہم اہل توحید ہیں۔ یہ توحید کی الف سے بھی واقف نہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا۔ عیسائیوں کا عقیدہ المسیح ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا اور مریم اللہ کی بیوی۔ اللہ نے دونوں گروہوں کو کافر قرار دیا۔ یہودی بھی مسلمان نہیں، عیسائی بھی مسلمان نہیں۔ یہ عقیدہ رکھ کر انہوں نے ایک صرف اپنے نبی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ عیسائیوں نے عیسیٰ اور ان کی والدہ کو اللہ کا حصہ قرار دیا۔ اللہ نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا کہ وہ مسلمان نہیں۔ آئیے اس مذہب کی طرف کہ جس میں ہر رنگ میں اللہ، میں بھی اللہ کا ذل ہوں، اللہ کا وجود ہوں، آپ بھی۔ صرف یہی نہیں، باہر گدے گھوڑے کتے خنزیر نعوذ باللہ سب اللہ کی مختلف شکلیں ہیں۔ یہی نہیں، یہ نباتات، یہ جمادات، یہ چرند، یہ پرند، یہ درخت، یہ پہاڑ، کائنات میں ذرہ ذرہ اللہ کی مختلف شکلیں ہیں۔ اللہ مختلف شکلوں میں آیا۔ کہنے والا کون؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جس کی بیعت کی ہے قاسم نانوتوی نے، رشید احمد گنگوہی نے، اور جتنے علماء اس وقت موجود تھے سب نے بیعت کی ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی۔ اور اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے کتاب لکھی شمائل امدادیہ۔ اپنے ذہنوں کو کھول کر بیٹھیے، اس مغالطے میں مبتلا نہ ہو جائیے جس مغالطے میں ہمارے پرانے علماء ان کے دھوکہ دینے کی وجہ سے فوت ہو گئے۔ یہ مغالطہ لے کر اپنے سینوں میں کہ یہ بھی اہل توحید، ہم بھی اہل توحید، اور یہ توحید کی الف سے بھی واقف نہیں۔
یہ میرا دعویٰ ہے۔ سب سے پہلے توحید کی سب سے بڑی قسم، اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد